قربانی جہاں ایک انتہائی اہم عبادت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا یہ بڑا باعث ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مختلف صورتیں بیان فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جب قربانی کی جائے تو قربانی کے وقت تم حاضر رہو۔ اور اس کے لیے لازمی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مہارت کا ہونا اور تجربہ ہونا، اس کام کا آنا یہ لازم ہے، ورنہ اپنے شوق کے چکر میں، جس طرح ہم بعض افراد کو دیکھتے ہیں کہ ایک شوق تو ہے، ایک چاہت تو ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، لیکن ہمت نہیں ہو پاتی، یا ہاتھ کانپتے ہیں، یا پہلے سے ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس عمل میں شامل نہ ہو، یعنی اپنے ہاتھ سے وہ قربانی نہ کرے، بلکہ ایک برکت حاصل کرنے کے لیے جو قربانی کر رہا ہے اس کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا لے۔ لیکن اپنے ہاتھ سے اگر قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کام میں ماہر ہو اور مکمل طور پر جو شرعاً ذبح کرنے کا طریقہ اس کو آنا چاہیے۔ اب قربانی کا طریقہ کیا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے اس سے پہلے کوشش یہ کی جائے کہ جانور کو خوب کھلایا جائے، یعنی بھوکے پیٹ اس کو یا پیاس کی حالت میں اس کو ذبح نہ کیا جائے، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں اور ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں تو بائیں کروٹ پر اس کیفیت میں اس کو لٹایا جائے کہ اس کا رخ، یعنی اس کی گردن کا رخ وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، لیکن یہ لٹاتے وقت یہ احتیاط کی جائے کہ اس کا رخ وہ قبلے کی طرف ہو۔ بعد میں لٹانے کے بعد اگر اس کی مخالف سمت میں ہے اور اس کو گھسیٹ کر اگر قبلے کی طرف کیا جاتا ہے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ جانور کو بلا وجہ خام خواہ اور اپنے ایک ثواب کے چکر میں اس کو اذیت دینا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور جانور کو حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ کسی بھی طور پر اس کو اذیت نہ دی جائے، یعنی جس قدر ایک تکلیف دہ عمل سے اس کو گزارا جانا یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کو ذبح کرنا ہے، اس کے علاوہ اپنے طور پر کوئی بھی اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اور کوئی بھی اس طرح کا عمل نہ کیا جائے۔ اب جانور کو جب ہم نے لٹا دیا تو کوئی بھی شخص جو ذبح کرنے والا ہے، چاہے وہ ایک ہے یا چند افراد مل کر ذبح کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص چھری پھیرے گا اور باقی سارے افراد اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے، تو اب سب کے لیے لازمی ہے کہ وہ تکبیر پڑھے۔ جتنے افراد نے مل کر ذبح کیا یا کسی نے اس پر ہاتھ رکھا، ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ تکبیر پڑھے۔ اگر کسی نے تکبیر کو اس نیت کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ چھوڑ دیا کہ فلاں نے تکبیر پڑھ لی ہوگے، میری تکبیر نہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھی جائے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہوئے، یعنی تکبیر کہتے ہوئے جانور کی گردن پر چھری اس کیفیت میں پھیریں کہ 4 جو اس کی گردن کی رگیں ہیں وہ کٹ جائیں، اور اگر 4 گردن کی رگیں اس کی نہیں کٹی تو کم از کم 3 رگیں کٹنا یہ ضروری ہے۔ 3 بھی اگر رگیں نہیں کٹی تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ شرعی طور پر ذبح نہیں ہوگا، اس کو کھایا بھی نہیں جا سکتا اور نہ اس کی قربانی جائز ہوگی، نہ اس کی طرف سے یعنی ہم نے اس کی قربانی ادا کی ہے۔ اب احتیاط یہ کی جائے کہ جب ہم جانور کو کسی شخص کے ذریعے ذبح کراتے ہیں تو اس کو تاکید کی جائے، پابند کیا جائے کہ جب تک جانور خوب ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو کسی طور پر اس کے سینے میں یا اس کے دل کے مقام پر چھرا گھونپنا یا کسی بھی طور پر ایسے طریقے سے اس کو ٹھنڈا کرنا جو تکلیف کے زمرے میں آتا ہو، یہ میڈیکلی بھی نقصان دہ ہے، شرعاً بھی اس کو انتہائی ناپسند فرمایا گیا۔ جب تک جانور خوب ٹھنڈا نہ ہو جائے اور خود ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کی کھال نہ اتاری جائے، اس کے اعضاء نہ کاٹے جائیں، اب اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے دعا مانگی جائے کہ اللہم تقبل منی، اے اللہ مجھ سے اس قربانی کو قبول فرما، کما تقبلت من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام، جس طرح تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کی طرف سے قربانی کو قبول فرمایا، ومن حبیبی کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور جس طرح تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کو قبول فرمایا، اس طرح تو مجھ سے بھی قبول فرما۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو یہ دعا پڑھے، اور اگر کچھ شرکاء مل کر قربانی کر رہے ہیں تو تمام شرکاء کے نام لے لیے جائیں کہ اللہم تقبل من فلان و فلان و فلان، سب شرکاء کے ترتیب سے نام لے کر پھر بقیہ دعا پڑھی جائے کہ کما تقبلت من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام ومن حبیبی کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پھر گوشت کی جو تقسیم کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق گوشت کی تقسیم کی جائے۔ خیال یہ کیا جائے کہ کسی بھی طور پر
جانور کو ذبح کرنے میں بے احتیاطی سے کام نہ لیا جائے، جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، اس کو کسی بھی طور پر نقصان نہ پہنچایا جائے، اور پھر اس میں یہ بھی خیال کیا جائے۔ آج ہمارے ہاں جو بے احتیاطیاں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جانور ذبح کرتے وقت بعض کے منہ میں گٹکا ہے، پان ہے، یا کیفیت اس طرح کی ہے کہ وہ پڑھ نہیں پاتا یا اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ یعنی بعض کسائی ایسے ہوتے ہیں کہ منہ میں گٹکا ہے اور پڑھنا محال ہے، یعنی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ منہ بھرا ہوا ہے اور پھر اس کیفیت میں، تو کم از کم اتنی آواز میں اس کا تکبیر کا پڑھنا یہ لازم ہے کہ وہ خود سن سکے۔ اگر اس نے اس کیفیت میں بھی نہیں پڑھا، یعنی دل ہی دل میں پڑھ لیا، تو اس کی طرف سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس گوشت کا کھانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو کم از کم اتنی آواز میں تکبیر کا پڑھنا جتنے افراد اس میں شامل ہیں ان پر لازم ہے، اور اگر کسی نے بھی اس نیت کے ساتھ چھوڑ دیا کہ باقی کسی نے پڑھ لیا ہوگا مجھ پر لازم نہیں ہے، تو یہ یاد رکھا جائے کہ کسی کی طرف سے بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرعی طریقے کے مطابق اس عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Mm-hmm.